ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معراج السعادہ۔ معراج السعادہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس کے تزکیہ نفس کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، اپنی نفس کو کیسے پاک کیا جائے، اس پہ کیسے کام کیا جائے، اس کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اور اس کتاب، یہ تو بہت موٹی کتاب ہے، تقریباً 700-800 پیج کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے ہمارے شیخ عباس قمی نے۔ ان کی کتاب کا جو خلاصہ لکھا ہوا ہے، اس میں سے میں 2-4 چیزیں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ خود ان کے جملے پڑھنے کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک برکت ہوتی ہے۔ تو میں ان کی کتاب سے ہی 1-2-3 جملے پڑھ دیتا ہوں جو فارسی میں ہے، میں پڑھ دوں گا اور آپ کے لیے ترجمہ کروں گا، اور پھر بحث کو آگے بڑھاؤں گا، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اتنے بڑی شخصیت، اتنی بزرگوار شخصیت تزکیہ نفس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، تاکہ ہم نفس کو صحیح سے سمجھ سکے، اور پھر یہ سمجھ سکے کہ بالی ووڈ ہم پر کیسے کام کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، پس ہاں اے جان برادر، حدیث بیماری روح را سہل مگیر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی، پیارے بھائی، یہ جو لفظ آتا ہے ہاں فارسی میں، یہ کسی کو آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں او بھائی سنو، اس طرح فارسی میں ہاں اے برادر یعنی سنو، او میرے پیارے بھائی سنو۔ روح کی بیماری کو آسان مت سمجھو، روح کی بیماری کو کم نہ سمجھو، اور اسے سہل نہ لو یعنی ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، آسانی سے نہ لو۔ ومعالجے یا اون را بازیچے ماشمار، اور اس کے علاج کو کھیل کود نہ سمجھو، یعنی یہ کہ نفس کو بیمار مت ہونے دینا، کیونکہ اگر بیمار ہو جائے تو پھر اس کا علاج کرنا بہت سخت کام ہے، کھیل کود کا کام نہیں ہے۔ تو نفس کی بیماری کو کم نہ سمجھو، اور اس کا علاج جو ہے یہ بھی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اسے بازیچے یعنی گارڈن میں کھیلنا جو ہوتا ہے یہ مت سمجھو۔ مفاسد اخلاق رذائل را اندک مدان، اخلاق رذائل یعنی تمہارے نفس پہ جو رذیلے، جو برائیاں آ جاتی ہے، انہیں کم نہ شمارو، کم نہ لو، اندک یعنی کم سمجھنا، تو اسے کم مت سمجھو۔ وہ صحت روح را بے صحت تن قیاس مکن، کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی روح کی صحت کو اپنے بدن کے صحت سے کمپیئر نہ کرو۔ ممکن ہے تمہارا بدن پوری طرح صحیح و سالم رہے اور پوری صحت کے ساتھ رہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری روح پوری طرح بیمار ہو چکی ہے اور تقریباً مرنے کی کگار پر پہنچ چکی ہے، مرنے کی حالت پر پہنچ چکی ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ اگر میرا بدن صحیح و سالم ہے تو میری روح بھی صحیح و سالم ہے۔ وہ بدان کے سعادت مطلق حاصل نمی شود مگر بے ان کے صفحے نفس در جمیع اوقات از ہمیں اخلاق زمین یہ پاک و بے تمام صفات حسن محلہ باشد۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ سعادت تک پہنچے، وہی سعادت جو خدا نے ہمارے لیے ہدف قرار دیا ہے، وہی سعادت جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون دیا ہے، اسی کے لیے ہم یہاں باقی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سعادت تک پہنچ پائے، یہ ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ تم اپنے نفس پر کام کرو ہر لمحے۔ ایسا نہیں ہے، نفس پہ کام کرنا سر درد کی طرح نہیں ہے کہ سر درد ہو رہا تھا، میں نے 2 ڈسپرین کھا لی، آدھے گھنٹے بعد سر درد کم ہو گیا، اب 1 ہفتہ 2 ہفتہ 5 ہفتے 1 مہینے تک سر درد نہیں ہوتا ہے۔ یا جیسے بخار آ گیا، میں نے کروسین کی گولی کھا لی، کروسین کی دوائی کھا لی، اب 1 مہینے تک مجھے بخار نہیں آ رہا ہے۔ نہ، نفس کو پاک کرنا ایسا نہیں ہے، نفس کو پاک کرنا لہجے با لہجے، لمحے با لمحے ضروری ہے کہ ہم ہمارے نفس کا خیال رکھیں، ہماری نفس پہ نظر رکھیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ 1 سال کا چھوٹا بچہ گھر میں ہو، ہم پورے وقت اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی خطرناک چیز کی طرف نہ چلے جائے۔ مثال میں دیتا ہوں، جیسے ابھی یہاں سردی کا موسم شروع ہو گیا، ایران میں سردی کا موسم شروع ہو گیا، اور گھر میں ہوتی ہے ایک بخاری وہ ہوتی ہے جس میں آنکھ جل رہی ہوتی ہے اور وہ گھر میں گرمی پھیلاتی ہے، اور بخاری بہت گرم ہوتی ہے، اس حد تک کہ لوگ اس پر اپنی چائے رکھتے ہیں دن بھر کے لیے، اور وہ بخاری دن بھر اس چائے کو گرم رکھتی ہے، آپ دن میں کبھی بھی لے کر اس میں سے چائے پی سکتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی گرم ہوتی ہے بخاری۔ اب ایسے وقت میں اگر 1 سال کا بچہ گھر میں گھوم رہا ہے تو ہمیشہ ہماری نظر اس بچے پہ رہے گی کہ کہیں وہ جا کر بخاری کو چھو نہ لے، اگر بخاری کو چھو لے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ تو جس طرح ہم ہمارے 1 سال کے بچے کے لیے پوری طرح سے کیئرفل اور مراقب اور کوشش رہتے ہیں کہ کہیں یہ خود کو ضرر میں نہ ڈالے، کہیں اپنے آپ کو ڈینجر میں نہ ڈالے، ایسے ہی ہم کو ہماری نفس کے لیے ہر لحظہ ہر لمحہ مراقب رہنا ہے۔
کہ کہیں یہ موقع پا کر خود کو برائی کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ شیطان کا وسوسہ بارہا اور مکرر چلتا رہتا ہے، اور یہیں سے فرشتوں کا الہام بھی چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اصلاح بازی یا در بعضی اوقات اگرچہ خالی از ثمر نیست لیکن موجب سعادت ابدی نمی شود۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام جو میں بتا رہا ہوں یہ اگر کچھ مدت کے لیے کرتے ہیں، تھوڑی مدت کے لیے اپنے اوپر کام کرتے ہیں، اپنی نفس کو پاک کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں عالی ترین مقام رہے، تم اس درجے پہ پہنچ جاؤ کہ تم اپنے امام سے ملاقات کر سکو، تم اس درجے پہ پہنچ جاؤ جہاں پر تم خدا سے ملاقات کر سکو، تم اس درجے پہ پہنچ جاؤ جہاں پر خداوند متعال تم سے مخاطب ہو کے کہے کہ اے نفس المطمئنہ ارجی الی ربک، تو پھر تمہیں ہر لحظہ ہر لمحہ تمہاری نفس پہ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہے امپورٹنس نفس پہ کام کرنے کی۔ دیکھیں دوسری عبادتیں ہماری جو ہے جیسے نماز، یہ آپ نے نماز پڑھ لی، نماز میں آپ نے توجہ کر لی، نماز میں آپ نے تمرکز رکھا، ختم ہو گیا۔ روزہ، روزہ آپ صبح فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے اور مغرب کی نماز ہونے تک آپ روزہ رکھتے ہیں اور کیئرفل رہتے ہیں کہ کچھ غلطی سے کھا نہ لے، پی نہ لے، روزہ ٹوٹ نہ جائے، جھوٹ نہ بولے، ائمہ علیہ السلام کی نسبت کوئی غلط چیز نسبت نہ دے دے تاکہ میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو آپ 12 گھنٹے تک یہاں پر مراقبت رکھتے ہیں، اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں تاکہ آپ کا روزہ ٹوٹنے نہ پائے۔ پھر آپ آئیے اس سے بڑی بڑی عبادت جس میں مثلا اعتکاف، جہاں آپ 3 دن تک کیئرفل رہتے ہیں کہ آپ کا اعتکاف ٹوٹنے نہ پائے، یا پھر آپ جائیے حج کے لیے تو وہاں پر آپ 1 ہفتے تک 10 دن تک جتنے دن آپ مکہ میں رہتے ہیں اور مینا میں رہتے ہیں اتنے وقت تک آپ خیال رکھتے ہیں کہ میں اب احرام میں ہوں، میرا احرام باطل نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ہے تزکیہ نفس کا، کہ یہاں آپ کو ہر وقت اپنی نفس سے کیئرفل رہنا پڑتا ہے کیونکہ نفس ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔